الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں کہ ہم دشمن قیدی بنا کر سامنے لائیں اور وہ چھوڑ دیں۔ کیا تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں، تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا۔ واقعہ چل رہا ہے، سلسلہ ہمارا 41 ہے، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ بدر کا اختتام چل رہا ہے، جو 70 کفار مارے گئے اور 70 بڑے جو ان کے سردار کفار قریش مکہ تھے وہ پکڑے گئے۔ ان میں ایک ابو العاص بھی تھے جو کہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، اور یہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ غزوہ بدر میں پکڑے گئے تو بدر کے اندر فیصلہ یہ ہوا بالآخر کہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے۔ چنانچہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو نکاح اور شادی کے موقع پہ ان کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان کو ایک ہار دیا تھا تحفتاً، تو وہ انہوں نے فدیے میں ایک شخص کو دے کر دوڑایا کہ وہ جائیں اور فدیے میں میرے شوہر کو چھڑا کے لے کر آئیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے محفل میں حاضر ہوئے، اور جب وہ ہار پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے دیکھ کر، کیونکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئی وہ ہار دیکھتے ہی۔ آپ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اگر تم لوگ چاہو، چونکہ یہ معاملہ اب مسلمانوں کا ہے، اب میرا تو نہیں ہے، آپ کے قیدی ہیں، آپ لوگ بھی اس میں شریک ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف ابو العاص کو جو ہے نا بغیر فدیے کے چھوڑ دیا جائے، چونکہ میری بیٹی کے پاس بس یہ ایک ہی نشانی ہے، ایک ہی چیز ہے، اور کچھ ہے نہیں اس کے پاس۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو بس اشارہ کریں، ہم سب کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیں، آپ کا بس اشارہ کرنا۔ تو یہ بھی دیکھیں جب چھوٹ گئے اور فدیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس پکڑا دیا، اور یہ جو ہے نا یہاں سے ایسے ہی گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وعدہ مجھ سے کرو کہ تم میری بیٹی کو واپس بھیج دو مدینہ مکہ سے، کیونکہ اب جو ہے کفر اور اسلام کا جو تعلق وہ ختم ہو چکا، اب نہیں رہ سکتے، چنانچہ یہ وعدہ کرو۔ اس نے وعدہ کیا، اور کہتے ہیں جب یہ واپس چلا گیا اس نے اسلام بھی ابھی قبول نہیں کرا کہ میں قید میں رہتے ہوئے کیوں اسلام قبول کروں۔
ڈر کے کیوں کروں یہ کام؟ میں تو آزاد اگر ہوا اور موقع ملا تو اب اسلام تو قبول کرنا ہے میں نے۔ کہتے ہیں چلا گیا اور انہوں نے جا کر جو ہے نا وہاں مکہ کے اندر پھر ان کی صاحبزادی کو اعلان کر دیا بھائی ان کو میں چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ تو کفار نے منع کیا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، کیا بیوقوفی کر رہے ہو، ان کے بدلے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے کام کروا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی زبان کا پکا ہوں، میں نے وعدہ کر لیا، کافر ہو کر بھی دیکھیں جھوٹ بولنے سے جو ہے نا اعراض کر لیا۔ اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ جو سفید جھوٹ بولنے والا ہو وہی جماعت کا بڑا بن جاتا ہے، وہی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، جتنا بہترین جھوٹ بولنے والا۔ کہتے ہیں بعد میں انہوں نے جو ہے نا اپنا وعدہ پورا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے کیسا زبردست داماد دیا کہ کافر ہو کے بھی اپنے وعدے کا پکا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچ کر کے دکھایا اس نے۔ میری صاحبزادی کو چھوڑ کر جو ہے نا باقاعدہ وہ گیا، پہنچایا اس نے۔ تو کفر میں بھی دیکھیں کیسے پکے تھے کافر، ہم اسلام میں پکے نہیں ہو پا رہے، اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا بعد میں۔ تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اختتام پر جو کفار پکڑے گئے تو ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ جس کے جو رشتہ دار ہیں اسی کے ہاتھ میں اس کا سر دے دیں، وہی قلم کرے، وہی سر کاٹے۔ اگر میرا رشتہ دار ہے میں کاٹوں گا، ابو بکر کے وہ کریں، عثمان کے وہ کریں، حضرت علی کے وہ کریں، اور دیگر صحابہ کے جو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ ان سب کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے، تاکہ ابھی مسلمانوں کو تقویت کی بھی ضرورت ہے مالی اعتبار سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہارا مشورہ تو بڑا سخت ہے، تو میں نرمی والا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے پہ جو مشورہ تھا اس کو آپ نے طے کیا۔ تو اللہ فرما رہے کہ یہ پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے ہرگز، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا، کہ دشمن قیدی ہم بنا کر آپ کے سامنے لائیں اور آپ ان کو جو ہے نا آزاد کر دیں، آپ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں، یہ جو ہے نا آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا، یہ آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کرا۔ اللہ تو آخرت چاہتا ہے، آپ کو تو جو ہے نا اے مسلمانوں یہ کرنا چاہیے تھا، کافروں سے بدلہ نہ لیتے، یعنی کہ ان کا فدیہ نہ لے کر اور ان کو قتل ہی کرنا، یہی بہتر تھا۔ اب یہ ابو العاص جو ہے وہ اس طریقے سے چھوٹے، اور بھی بہت سے کافر ایسے تھے جو پکڑے گئے قید میں تھے اور وہ اسی طرح چھوٹے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار ہوا، قیدیوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا بلکہ قتل کرنا چاہیے تھا، یہ حکم ہوا اللہ کی طرف سے۔ اگرچہ اللہ پاک نے ابو العاص کا اسلام قبول فرما لیا، وہ الگ معاملہ۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں ان کے ساتھ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور پوچھنے لگ گئے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی، سلام کیا اور پوچھنے لگ گئے کیا بات ہو گئی، آپ رو رہے ہیں، آپ کو کیا غم ہے کہ میں بھی آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں، اس لیے پوچھ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، آج اللہ کا عذاب اتر آیا تھا اور اس درخت کے قریب تک آ چکا تھا، اور اگر وہ عذاب آ جاتا تو صرف عمر اور سعد کے علاوہ کوئی نہ بچتا، سارے مارے جاتے، قریب تھا کہ سب مر جاتے، ان دو کے علاوہ کوئی نہ بچتا۔ اور فرمایا کہ لما نجا منہا سعد و عمر، عمر اور سعد کے علاوہ کوئی نہ بچتا۔ اللہ نے تیرا فیصلہ قبول کیا ہے، جو تم نے فیصلہ کیا تھا نا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے، فدیہ نہیں لینا چاہیے، تو آپ کے فیصلے کو اللہ نے قبول کیا۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا،
تو یہ آیت میں اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ پیغمبر کی شان کے یہ لائق بات نہیں ہے کہ ان کے سامنے قیدی بنا کر لائے جائیں اور وہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں۔ کیوں آپ کو کیا دنیا کی ضرورت پڑی ہے؟ آپ کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم فیصلہ نہ کر چکے ہوتے کہ آپ کی ہر بات، ہر جو ہے نا عمل کو ہم پہلے ہی معاف کر چکے تو ورنہ تو آج پکڑ ہو جاتی، آج پکڑ لیے جاتے اگر ہم آپ کو پہلے معاف نہ کر چکے ہوتے، فیصلہ نہ کر چکے ہوتے کہ آپ کی ہر بات، ہر عمل ہم نے پہلے کے سے معاف کیا ہوا ہے۔ جس کو فرمائے کہ اقر اللہ لک من ذنبک ما تقدم وما تأخر، کہ آپ کے تو اگلے پچھلے اللہ پہلے ہی تمام خطائیں، غلطیاں یا جو بھی ہیں معاملات، ہر چیز پہلے ہی معاف کر چکے آپ، ورنہ تو اللہ پکڑ فرماتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بدر، جو بدر والے صحابہ ہیں، جبرائیل علیہ السلام اترے اور پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے حکم ایک فرمایا ہے کہ بدر والے سارے صحابہ یہ تمام صحابہ میں افضل بدری صحابہ، تو آپ نے یہ حکم فرمایا ہے، جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا فرما رہے کہ یا رسول اللہ حیرت کی بات ہے، میں آسمانوں پہ تھا اور وہاں پہ اعلان ہوا کہ جتنے وہ فرشتے ہیں ملائکہ جو بدر میں اترے ہیں یہ سارے دوسرے فرشتوں ملائکہ سے افضل ہیں، اور جتنے لوگ بدر میں لڑے ہیں یہ سارے دوسرے بدری کے علاوہ جتنے اصحاب ہیں ان سب سے افضل۔ دیکھیں ہاکذا فی السماء، میں نے آسمانوں پر بھی یہی فیصلہ سنا ہے جو آپ زمین پر سنا رہے ہیں نا لوگوں، صحابہ، فرشتے بھی بدر میں جو اترے یہ سارے افضل، اور بندے بھی جو بدر میں لڑے یہ سارے دوسرے صحابہ سے افضل۔ اور ان کی شان میں تو اللہ کی عجیب ایک جو ہے نا حیرت انگیز فیصلہ یہ بھی ہوا کہ بدری جتنے بھی صحابہ ہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ نے دیکھا میرے بدر والے صحابہ کو اور دیکھ کے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، کہ اب تو تم لوگ چاہے جو کچھ بھی کرتے رہو، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیا، جو بھی کام کرتے رہو۔ اب جو بھی کرتے رہو کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب خدا نخواستہ جو ہے وہ گناہوں میں آپ پڑ جائیں گے اور گناہ ہی کرتے رہیں گے اور اللہ معافی کرتے رہیں گے، یہ مطلب تھوڑی ہے۔ اب اس بات کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو جس قدر پہلے اللہ سے قریب تھے اب اور اس بات کے بعد اور قریب ہو جائیں گے، اب اور زیادہ جو ہے نا احتیاط برتیں گے، اب زیادہ اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہدایت کے راستے سے اب گویا وہ ہٹیں گے نہیں، کیونکہ یہ تو مقام بدر کا مقام ہے نا، آپ غور تو کریں، ایسا زبردست مقام بدر کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ اور غنیمت کے ساتھ جو ہے اب مدینہ کی طرف آپ کی واپسی ہے، واپس آپ نے تشریف لا۔ اس فتح بدر کے بعد پورے عالم کے اندر اسلام جو ہے نا وہ بڑی آسانی کے ساتھ روشناس ہوا ہے، لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا، لوگ سیکھنا شروع کر دیا، غالب آنا شروع ہو گیا اسلام کے بارے میں لوگ جو ہے نا ہر جگہ سے، ہر طرف سے سوچنے پہ مجبور ہو گئے، سمجھنے لگ گئے۔ اب جب بدر میں فتح ہو گئی، کافروں نے مکہ میں خبر پہنچانے کے لیے ایک شخص جس کا نام تھا حیثمہ نامی شخص کو جو ہے نا بھیجا کہ بھائی فوراً مکہ دوڑو اور وہاں جا کے خبر کرو کہ جو ہے نا 70 بڑے بڑے سردار کفار قریش مکہ وہ مارے گئے اور 70 جو ہے پکڑے گئے، قیدی ہو گئے۔ تو کہتے ہیں جب یہ حیثمہ نے سرزمین مکہ میں پہنچا، اس نے خبر دی، تو اب جب یہ وہاں پر چیخ رہے، چلا رہے، خبر دے رہے کہ جو ہے نا بھائی یہ سارے معاملات ہو گئے اور کفار کا جو جتھا تھا، جو لشکر تھا، وہ تو ہار گیا، 70 بڑے بڑے قریش کہ ہمارے جو سردار تھے وہ مارے گئے، اور اعلان کر رہے ہیں وہاں پہ قتل فلان قتل فلان، فلانا مارا گیا، ابی جہل مارا گیا، عتبہ بن ابی قلب جو وہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، اور فلانا، سب کے نام لے رہے۔ اب ان کو یقین ہی نہیں آتا،
حیران ہو رہے، اور ایک عجیب ماتم بچ گیا، کیونکہ وہ تو دنیا دار لوگ تھے نا، مادیت پسند لوگ تھے، وہ تو اسٹیٹس کو دیکھ رہے تھے نا، بھئی 1000 کا لشکر، وہ بھی اتنے خطرناک جنگجو قسم کے لڑنے والے بڑے بڑے سردار، اور دوسری طرف تو تھوڑے سے مسلمان تھے جو لڑنا بھی نہیں جانتے تھے، مدینہ کے لوگ پہلی دفعہ میدان میں آئے ہیں لڑنے کے واسطے، اور مسلمان ہیں، ان کے پاس کوئی نہ ہتھیار ہے نہ تعداد ہے، ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی طاقت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہو، بلکہ ایک شخص جو بڑا ان میں اثر رسوخ والا سمجھا جاتا تھا بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے اس کو بلایا اور اپنا نام لے کر کہا کہ وہ کدھر تھا بدر میں اس وقت۔ کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہے، تم تو میرے سامنے کھڑے ہوئے، تم کہاں بدر میں گئے؟ وہ چیک کر رہا تھا اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا۔ جب اس نے ٹھیک ٹھیک صحیح جواب دے دیا تو یہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ سچ ہی کہہ رہا ہے، پھر اس کا مطلب اس کا دماغ صحیح ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، چیک کرا اس نے وہ۔ تو اب یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہماری اتنی بڑی طاقت، خطرناک اور تربیت یافتہ، وہ بغیر تربیت یافتہ وہ مار کیسے کھا گئے، ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار مر گئے، اور ایسے بڑے بڑے سردار انہوں نے پکڑ لیے، یقین ہی نہیں آ رہا۔ اب انہوں نے فوری طور پر کیا کیا کہ بھئی اچھا چلو اس کی بات اگر سچ ہے تو ابو سفیان کو فوراً سردار طے کر دیا، اور ابی لہب جو تھا نا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ اور اس کی بیوی بھی۔ تو ابی لہب یہ ڈر کی وجہ سے نا، اس کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کری ہے موت کی، تو جس شخص نے اس کو بتایا نا کہ بھئی تیرا تو کام ہو گیا، تو گیا، کہنے لگا نہیں بھائی کیا بد دعا کری تھی کہ میں جو مکہ کے اندر مروں گا باہر مروں؟ کہا کہ بھئی اتنا مجھے نہیں پتا اندر مرے گا باہر مرے گا، لیکن یہ ہے کہ تو گیا، بس تیرے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی، اور یقین پکا تھا ان کا کہ جس کے لیے انہوں نے کہہ دیا وہ ہوگا۔ اب وہ اسی ڈر سے کہ میں مکہ سے نکلا اور واقعی جو ہے نا لڑائی ہو گئی تو میں تو مارا جاؤں، چنانچہ بہترین طریقہ ہے کہ مکہ کے اندر رہو۔ اس نے ایک شخص کو پیسے دے دلا کے نا بدر بھیجا اپنی جگہ پہ نا، اپنے بدل میں، اور اس کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی کامیابی کا، تو یہ تو کہتے ہیں بیت عبد المطلب میں جا کر گر گیا، پڑ گیا وہاں پہ تو گویا پیروں کے اندر، کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا، ہمارے ایسے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، پھر نضر بن الحارث جو تھا وہ مارا گیا، وغیرہ وغیرہ سارے مارے گئے۔ اب یہ ابو لہب جو ہے نا بدر کی فتح کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے دماغ پہ اس کا اتنا بوجھ آ گیا نا کہ 1 ہفتے سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہ سکا، کہتے ہیں اس کو غم کھا گیا پھر اسی بات کا، اور اسی غم میں کہتے ہیں وہ مرا اس انداز سے کہ اس کو ایک ایسی خطرناک بیماری لگی کہ اس کے قریب کوئی نہیں آتا تھا، اور اس کے جسم سے خطرناک بدبو آتی تھی۔ اس کی اپنی سگی اولاد جو ہے وہ دور سے کہتے ہیں کھانا پھینک کے دے دیتے تھے، بس ہٹ جاتے تھے، دور سے کھانا پھینکتے تھے، اور اسی حال میں مر گیا۔ کہتے ہیں جب مرا تو اس کی لاش تھوڑی وقت میں پھٹ گئی، اور اس قدر گندی بدبو تھی کہ لوگ قریب نہیں آ سکتے تھے اس کو، آپ قریب نہیں آ سکتے تھے، اس کو کہیں نہ کہیں ٹھکانے لگانا بھی تھا، مجبوری تھی۔ کہتے ہیں بڑی مشکل سے لوگوں نے نا بڑے بڑے لکڑیوں سے بڑے لمبے لمبے بانس بنائے، اسی بانس کے اوپر کسی طرح دور سے ہی کھینچ تان کے جو ہے نا بانسوں پہ ڈالا اور کھینچ کے لے گئے، اور گڑھا پہلے کھود دیا تھا، اس کے اندر گڑھے کے اندر دھکا دیا، پھینکا اور اوپر سے بند کرا اس کو کسی طرح، کہ بدبو اتنی تھی کہتے ہیں اور کوئی حل نہیں تھا۔ کہا بھئی ایسی پھینکو، اور قریب کوئی نہیں گیا، اپنے سگے بھی اس کے قریب نہیں گئے، دور دور سے یہ سارے معاملات جو ہے نا نپٹائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سے جو عبداللہ ابن ابی رواحہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنی اونٹنی مبارک پہ جو ہے نا وہ انہوں نے سوار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ بھئی فوراً دوڑے دوڑے جاؤ مدینہ اور وہاں جا کے خبر کرو مسلمانوں کی فتح کی، کامیابی کی۔ اب کہتے ہیں الحمدللہ یہ جو ہے نا عبداللہ ابن ابی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
हुजूर अलैहिस्सलाम की उठनी पर इन्होंने सफ़र किया और जब मदीना पहुँचे तो वहाँ पहुँचते इन्होंने इतने ज़बरदस्त अंदाज में वहाँ पर देखें खबर कैसे दी, कहने लगे या अहलल मुमिनीन, या अहलल मुमिनीन अबशिरू, ए ईमान वालों तुम्हें बहुत बहुत मुबारक, तुम लोगों को तो मुबारक होनी चाहिए कि अब कुतिला अबी जहल, कुतिला नज़र इब्न अल हारिस, कुतिला उक़बा बिन अल मुईद, कुतिला उमय्या बिन अल खल्फ, कि सुनो कैसी ज़बरदस्त मुबारक खुशखबरी है, खुश हो जाओ तुम लोग कि अबू जहल देखो मारा गया, मर गया, नज़र बिन हारिस मर गया, उक़बा मर गया, उमय्या मर गया, फला मर गया, फला मर गया। अब सारा मदीना जमा हो गया। अब जो यहूदी थे मुसलमान तो खुश हो रहे थे, लेकिन यहूदी थे ये फितना बाज लोग, यहूदी आज भी फितने वाले लोग, ये ऐसी ब्लैक मेलिंग करते हैं, ऐसे प्रोपेगंडे करते हैं मुसलमानों के दरमियान कि जिसकी कोई हद नहीं। अब यहूदियों ने जो है ना, इनको तो पता चला, जब मालूम हुआ ये कैसे हो गया भाई, तो अब यहूदियों ने, चूँकि दुश्मन है ना मुसलमानों के, बड़े मक्कार कौम है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सारी वजाहत और एक एक चीज़, एक एक बात समझा कर गए, तो इन्होंने, यहूदियों ने फ़ौरन बात को उल्टा करा और फैला दिया कि पूरे मदीना में कि नाउज़ुबिल्लाह कुतिला मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ुबिल्लाह, कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद कर दिए गए, ये फैला दिया। तो लोगों ने कहा भाई ये क्या बात कर रहे हो, इधर बात क्या चल रही है और तुम नाउज़ुबिल्लाह जो है वो क्या बात करने लग गए उल्टी। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को फतह हो गई, मुसलमान जीत गए और काफिर जो है वो शिकस्त खुर्दा हो गए, और तुम कह रहे हो इसके बरक्स बात कर रहे हो, उलट बात कर रहे हो, ये क्यों तुम कह रहे हो इसका तुमने। अब वो कहने लगे कि भाई तुम देख नहीं रहे कि देखो ये अब्दुल्लाह इब्न रवाहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पर आए तो ऊँटनी वाला शहसवार किधर है। जब ये कानून है, दलील है कि जब किसी शहसवार की सवारी जो है खाली आए तो ये इस बात की निशानी होती है कि वो, इसका मतलब है कि नाउज़ुबिल्लाह शहीद हो गया। तो देखो तो सही है उनकी ऊँटनी पर फिर क्यों आए, ये कायदा कानून है, हम तो दलील से बात कर। तो अब मुसलमानों में एक देखा जाए दिलों के अंदर तो ये एक बात आ गई, लेकिन जो पक्के ईमान वाले सहाबत है ना मुसलमान, उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अब्दुल्ला बिन रवाहा जो है हमारा पुराना साथी है और हमारा साथी है, हम इसकी बात पर यकीन रखते हैं, जो ये कह रहे हैं ना बात बिल्कुल इसी तरह सच है। और ये यहूदी जो है ना, इनकी तो चालें होती हैं, ये हमारे हौसले और वो पस्त करना चाहते हैं, एक गलत बात, प्रोपेगंडा। तो उन ईमान वालों ने तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा पर भरोसा किया, कामिल भरोसा, और समझ लिया कि भाई ये सारी बातें गलत हैं। अब ये ख़बर जब कहते हैं नजाशी को भी पहुंची, जो वहाँ का बादशाह था ना, चूँकि आप जानते हैं हबशा का बादशाह नजाशी, क्योंकि बदर एक ऐसा मार्का था कि कोई छोटा मामला नहीं था, इसको कुरान ने बड़ा बयान किया, यौमुल फुरक़ान के साथ तफसील से बयान किया, और ये इस्लाम की इज़्ज़त का समझ लें कि सबसे बड़ा मार्का है, जिसमें फ़रिश्तों ने उतर कर बाकायदा किताल की है, लड़ाई की है। और आप हैरान होंगे कि सिर्फ़ जो फरिश्ते मलाइका उतरे थे वो सिर्फ़ जो है ना लड़े नहीं है, बल्कि ऐसे ख़तरनाक मामलात हुए हैं, सहाबा कहते हैं कि या रसूलल्लाह हम हैरान हो रहे थे, आप इसका जवाब बताएं, मैं तो समझ ही नहीं आती थी, अभी मैं तलवार चलाई नहीं होती थी पहले ही गर्दन कट जाती थी काफिर। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया वो फरिश्ते थे, वो फरिश्ते मार रहे थे। और फरिश्ते कैसा मारते हैं, अजीब। कहते हैं हैरानगी की बात ये थी कि उन फरिश्तों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा सिपाही बनकर लड़ाई की है इस ग़ज़वे के अंदर, कि जैसे इनकी फ़ौज के साथी हैं, उनको तो 313 नज़र आ रहे, मुजाहिद बनकर काफिरों से जंग लड़ी। और सहाबा अर्ज़ करते हैं कि जब हम काफिरों को देखते तो ठीक है, बिल्कुल तलवार लगने से तो एक उज़ कट जाता है ना,
ہاتھ پہ ماری ہاتھ کٹ گیا، گردن پہ ماری تو گردن کٹ گیا، یا نہیں کٹا تو چلو زخم لگ گیا، زخم آ گیا، کتنا گہرا زخم آ گیا، مگر ہم تو دیکھ رہے تھے ان کے اعضاء جلے ہوئے تھے، جسم جلے میں آگ سے۔ کہتا ہم حیران تھے، کافر ہے، مرا ہے، پڑا ہے، اور گردن کٹی ہوئی ہے، تلوار لگی ہوئی ہے، زخم پڑے ہوئے ہیں، جل کیسے گئے؟ ہم نے تو خود دیکھا تھا، اس کو کوئی آگ نہیں لگی تھی، زخم لگا تو جلا ہوا ہے وہ والا حصہ، جسم بازوں کا پورا جلا ہوا ہے، گردن کٹی تو ادھر سے جلے میں۔ کہتے ہم حیران، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، سمجھ سے بات؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ جس پر تمہیں آگ کا نشان نظر آ رہا ہے نا، ان سب کو فرشتوں نے مارا، اور ان کو ملائکہ نے مارا ہے، کیونکہ ملائکہ کے ہتھیار تو پھر کہاں سے آتے ہیں؟ جہنم سے آتے ہیں۔ جو فرشتے ملائکہ جو جہنم کے اندر پٹائیاں لگائیں گے تو ان کے پاس ہتھیار کون سے ہوں گے؟ جنت والے ہتھیار ہوں گے کیا؟ نہیں نا بھائی، وہ ہتھیار بھی تو پھر خطرناک جگہ کے جہنم کے ہیں نا۔ تو فرشتوں کو تو بہت بڑی قوت اور طاقت اللہ کی طرف سے حاصل ہے کہ وہ مارتے ہیں، تو وہ ان کا مارنا بھی کوئی عام انداز میں تھوڑی ہوتا ہے، تو اس میں تو حرق کی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ جلا دینے کی۔ جہنم کے جو ہتھیار ہوں گے وہ کیسے خطرناک ہیں کہ وہ صرف کاٹے پیٹیں گے تھوڑی، وہ تو جلا بھی دیں گے ساتھ سے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تو اس طریقے سے مار رہے ہیں، اسے خطرناک طریقے، اور کافروں کو تو ویسے بھی عذاب جہنم ہونا ہے، تو سمجھ لو یہیں سے شروع ہو گیا، برزخ ہے نا، موت ہے اب یقینی، تو یہیں سے پٹائی شروع ہو گئی، جہنم میں ہونی ہے نا، یہیں سے شروع ہو جاتا۔ جو انسان برا ہوتا ہے نا، یہیں سے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب دیکھیں، گویا یہ وہ پہلا غزوہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے بیان فرمایا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے خود قدرت نے اس سارے غزوے کو، اس ساری لڑائی کو جو ہے نا ترتیب دی تھی، ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تم خود یہ لڑائی کرنا بھی چاہتے تو تم نہیں لڑ پاتے، تم ایک دوسرے کی فوج آپس میں نہیں مل پاتی، اتنا طویل یہ فاصلہ تھا، راستہ تھا، اور بڑا عجیب جو ہے نا وہ سارا سفر تھا۔ ایک وقت میں دونوں پہنچ ہی نہیں پاتے، یہ وقت آگے پیچھے ہو جاتا، یا جگہ مقام آگے پیچھے ہو جاتا، مل ہی نہیں پاتے۔ بلکہ آپ خود دیکھیں تو ایک گھاٹی کا صرف فاصلہ تھا، اور وہ بندے دوڑا رہے ہیں کہ بھائی ڈھونڈو مسلمان کدھر ہے، مسلمان دوڑا رہے ہیں کہ بھائی ڈھونڈو یہ کدھر ہیں کافر لوگ، مل ہی نہیں رہے۔ حالانکہ سمجھ لو ہمارے ہاں تو ایک دیوار کا فاصلہ ہے، ایک گھاٹی کا فاصلہ تھا، صرف نہیں نظر آ رہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان تھے عدوۃ الدنیا کے مقام پر سے چلے اور وہاں پر پہنچے، رکے، اور کافر جو تھے یہ عدوۃ القصویٰ کے مقام پر پہنچے، پھر رکے وہاں، پھر دونوں چلے آگے تو مائے بدر کے مقام پر پہنچے دونوں، پھر وہاں اللہ کی شان دیکھیں تو جب کافر دیکھیں مسلمانوں کی طرف تو مسلمان ان کو جو ہے نا بڑی تعداد میں نظر آنے لگ جائے، اور جب یہ مسلمان دیکھیں کافروں کی طرف تو ان کو وہ تعداد کے اندر تھوڑے نظر آنے لگ جائے، وہ سمجھے بھائی یہ تو 100-150 لوگ ہیں صرف، اور اتنے سے آدمی ہیں تو یہ آسانی سے ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اب یہ لڑائی چونکہ اللہ نے کرانی دی نا، تبھی ان کو ایسی تعداد دکھ رہی ہے، اور دیکھا جائے تو اب یہ بھی سوچ رہے تھے کہ بھائی روز کے مسائل حل ہوں، بس جان چھوٹے، اور اب اس کے بعد جس نے برباد ہونا ہے اللہ بھی چاہتے تھے کہ بھائی اب وہ کھل کر برباد ہو، چھپ کر کیوں برباد ہو، ناکام ہونا ہے تو اب کھل کے ناکامی گلے سے لڑو، اب حق اور باطل کیا ہو جائے، واضح ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد جب قیدیوں کے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل فرما رہے تھے تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے آئی، اب حضرت ابو العاص جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ان کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ اب انہی سے دیکھا جائے تو ایک ابنائے رفا بھی تھے، ایک شخص تھا یہ اسی مارکے کے آخر میں پکڑا گیا قیدی بنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ بھائی ہمارے جو والد ہیں نا ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں،
وہ ہمارے فدیے میں کچھ بھی نہیں دے سکتے ہمیں چھڑانے میں، لہذا ہم ہی آپ کو سچی بات بتاتے ہیں، اگر تو آپ بغیر فدیے کے ہمیں چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں، ورنہ پھر یہی ہے کہ آپ ہمیں مار دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان ہے چلی جائے گی ایک نہ ایک وقت، بغیر فدیے کے چھوڑنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی اچھا ان کو پھر جو ہے نا بغیر فدیے کے چھوڑ دو، صحابہ نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ایک قیدی تھا، ابو عزہ اس کا نام تھا، کافر تھا، اس نے کہا حضور خدا کی قسم میرے پاس تو کوئی مال ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو آپ سزا دینا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، کر دیں، اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے چھوڑ دیں، لیکن میں ایک وعدہ آپ سے کر سکتا ہوں، وہ میرا آپ سے زندگی بھر کا وعدہ یہ ہے کہ آج کے بعد میں آپ کے خلاف کبھی کوئی جنگ یا لڑائی نہیں لڑوں، اگر کوئی مجھے مجبور بھی کرے گا نا میں نہیں لڑوں گا، کیونکہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی آزاد کیا، اور ابو العاص کے بدلے جب فدیہ آیا، وہ زیور والا معاملہ، حضرت خدیجہ کا جو ہار تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، رو پڑے صحابہ، پوچھا، اب نبی علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں بغیر فدیے کے ان کو چھوڑ، اور ان سے وہ وعدہ بھی لے لیا کہ تم نے واپس جا کے جو ہے میری صاحبزادی کو جو ہے نا واپس لوٹانا۔ کہتے ہیں بڑا مکہ والوں نے روکا، لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا، میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے، لہذا میں جو نا ان کو مدینہ تک پہنچاؤں۔ مزید حیرانگی کی بات جو ہوئی نا، عجیب بڑے معاملات ہوئے غزوہ بدر کے اندر، کہتے ہیں ایسے ایسے حالات اور واقعات پیش آئے ہیں کہ جو انسان کو ہلا کے رکھ دیں، اگر انسان غور کرے تو انسان بالکل حیران ہو جائے کہ کیسا زبردست معرکہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب اگر ہم آج کے اندر اپنے اس معرکے کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھیں نا تو بڑا فرق آ چکا ہے مسلمانوں میں، اس وقت بڑے جذبات تھے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کے بعد نا جو قیدیوں کے معاملے کے حوالے سے تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشورہ دے رہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشورہ دے رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے مشورے کو پسند فرما رہے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ تھوڑا سا الگ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ اس فیصلے کے مطابق جو ہے نا ان کفار کو قتل کیا جانا چاہیے، ان کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح کہتے ہیں آل بدر جو تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، جو فرشتے بھی اترے ان کو بھی اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، اور اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ بھئی ان کے تو سارے کے سارے گناہ جو ہے نا آئندہ معاف ہیں، کیونکہ بدری صحابہ جو تھے نا انہوں نے ایک بہت بڑا معرکہ جو ہے نا وہ لڑا ہے، اور ایسے مقام پہ لڑا ہے آپ حیران ہوں گے کہ جس موقع پر بظاہر دیکھا جائے تو سارے حالات مسلمانوں کے مخالف تھے، مسلمانوں کا کامیابی کی کوئی صورت نہیں تھی، بلکہ نظر یہ آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تھوڑے سے مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے آج اس مقام بدر پر شہید ہو جائیں گے، اور اسلام کا نام آخر جو ہے نا یہیں پر ہی مٹے گا۔ لیکن آپ حیران ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا اندازہ ہو گیا نا کہ بھئی یہ لڑائی لازمی ہوگی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر دعائیں مانگی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جیسے جو ہے نا صحابی آ گئے اور فرمانے لگ گئے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے اتنی سخت دعائیں کر رہے ہیں، حیرت ہے۔ اور کہتے ہیں دعا کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دائیں جانب ایک چادر ڈلی ہوئی تھی کندھے پر وہ بھی نیچے گر گئی، ایسے آپ دعا میں مشغول تھے۔ وہ چادر بھی اٹھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنی سخت دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے، اور میں تو قسم کھا سکتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ آپ کو کبھی بھی نامراد نہیں کریں گے،
اللہ اپنے نبی کو کیسے ایسے ناکام کر سکتے ہیں؟ کسی بھی نبی کو کیوں ناکام کریں گے اللہ؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلکہ اللہ آپ کی امداد فرمائیں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ آپ دیکھیں نا، یہ واحد غزوہ ہے کہ جس میں اللہ نے فرشتے تو بھیجے ہی بھیجے، الٹا وہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن کے لڑ لیں، اوپر سے ایسے ہتھیار لے کر آئے جو جہنم سے، اور ان ہتھیاروں سے جب وار کر رہے ہیں تو وہ صرف وار سے اعضا کٹ نہیں رہے بلکہ وہ ساتھ ساتھ جل بھی رہے، جلا کے رکھ رہے ہیں انسانوں کے جسم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی یہ امداد کی ہے نا، یہ اللہ آج بھی کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں تیری نصرت پر اگر مسلمان چاہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ لڑیں گے نہیں، لیکن ان کا اترنا کیا کم ہے؟ اگر فرشتے اتر گئے اور وہ آپ کی مدد کے لیے اترے تو اب وہ آپ کو مارنے دیں گے کسی کو؟ خود سوچیں، وہ تو آپ کو پورا موقع دیں گے، بھائی مارو، ماریں گے ہم نہیں، مارنا تمہارا کام ہے۔ تو یہ دیکھا ہے مسلمانوں نے کہ یہ جی بڑے بڑے گولے آ رہے ہیں اور بم آ رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہو رہے ہیں، کون تھیلے میں لے رہا ہے، باقاعدہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی پھر حفاظت کرنی ہے نا۔ فرشتے اتر گئے، وہ حفاظت کر رہے ہیں، اب وہ آپ کو اجازت ہے آپ ماریں کھل کے، تلوار کی دھار دکھائیں۔ تو مسلمان کے لیے تو ایک فرشتہ بھی، بلکہ فرشتہ کیا، اللہ کا حکم کافی ہے بھائی، اگر اللہ چاہے تو فرشتہ بھی اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو انسانی کا دل جو ہے نا، اور اس کے جذبات جو اس کو سمجھ آتا ہے، نظر آتا ہے کہ ہاں بھائی مدد آ گئی ہے، یہ مدد ہے، نظر آ رہی ہے، اندازہ ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے۔ تو یہ انسان کی خالصتاً جو ہے نا دل کی ایک تسلی کے واسطے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا بدر کے مقام پہ جو جو واقعات اور حالات اور جو جذبات مسلمانوں کے تھے نا وہ عطا فرمائے، ہم بھی ایسے جذبات والے بن جائیں تو پھر ہمارے لیے گناہ سے بچنا بھی آسان ہے، نیکی کا کرنا بھی خوب آسان ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین 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 ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔